1972 میں کراچی میں عزیز بھٹی پارک کی تعمیر ہوئی اور کراچی ایٹمی پاور پلانٹ کا قیام بھی عمل میں آیا۔ اس وقت کراچی کی آبادی 35 لاکھ کے قریب پہنچ گئی تھی۔ دوسرے شہروں سے کراچی کی جانب ملازمت اور کاروبار کے لیے مہاجرین کے آنے کا سلسلہ تاحال جاری تھا، لیکن حکومت کی ناقص پالیسیوں کے باعث اب کراچی کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ 1998 میں کراچی میں آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یعنی APMSO کا قیام ہوا۔ وہی APMSO جس کے ہر بانی رہنما نے سیاست میں اپنا خوب نام بنایا، لیکن MQM کے بانی الطاف حسین کے سوا تقریباً سب ہی بانیان قتل ہو گئے۔ اس طرح تنظیم کی خاص بات یہ تھی کہ اس نے مہاجر قومی موومنٹ یعنی MQM کو جنم دیا اور اس کے اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی منی بسوں کا کرایہ دے کر ایوانوں تک پہنچے۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے ملک میں کوٹا سسٹم کا نفاذ کیا۔ اس کے بعد ملازمتیں اور تعلیمی اداروں میں داخلے ملنے پر مختلف اقوام میں اختلافات ہوئے۔ کراچی میں اکثریت اردو بولنے والوں کی تھی، جنہیں یہ احساس ہونے لگا کہ ان کی اپنی سیاسی جماعت نہ ہونے کے باعث انہیں ملازمتوں اور داخلوں سے محروم رہنا پڑ رہا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس وقت تک اردو بولنے والے سندھی مختلف سیاسی جماعتوں کا حصہ تھے، لیکن کوئی ایسی سیاسی جماعت نہ تھی جو کہ اردو بولنے والوں کو حقوق دلانے کے نام پر ہی قائم کی گئی ہو۔ شہید بھٹو کی جمہوری حکومت کا تختہ جنرل ضیاء الحق نے 1998 میں الٹ دیا۔ اس وقت کوٹا سسٹم کی شدید مخالفت ہوئی۔ اردو بولنے والوں نے اپنی طلبہ تنظیم کے قائد کے طور پر ایسے شخص کو چنا جسے خود بھی کوٹا سسٹم کے باعث جامعہ میں داخلہ نہ مل سکا تھا۔ بانی MQM اسلامیہ کالج میں نیشنل اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کے پہلے جنرل سیکریٹری اور پھر صدر رہے۔ 1998 میں بانی MQM نے اپنے ساتھیوں عظیم طارق، عمران فاروق، سلیم شہزاد اور دیگر کے ساتھ APMSO کی بنیاد رکھی۔ ابتدا میں APMSO کو طلبہ تنظیموں کے سبز حلقے کی شدید مخالفت کا سامنا رہا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب اکثر جامعات میں APMSO کے رہنماؤں کا داخلہ ہی بند کر دیا گیا تھا۔ تعلیمی اداروں میں داخلہ بند ہونے کے بعد MQM کے بانی اور رہنماؤں میں خاصی مایوسی تھی، لیکن کچھ رہنماؤں کے جذبات نے اسے ختم نہ ہونے دیا اور APMSO کے یونٹ شہری علاقوں میں قائم ہونے لگے۔ APMSO کا پہلا یونٹ لانڈی میں آفاق احمد نے، جبکہ دوسرا یونٹ PIB میں فاروق ستار نے بنایا۔ واضح رہے کہ آفاق احمد بعد میں بانی MQM کے شدید مخالفین میں سے ہو گئے، جبکہ فاروق ستار کو بھی موجودہ رہنماؤں نے دیوار سے لگا دیا۔ اس طرح APMSO آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی۔ 18 مارچ 1994 کو APMSO کی قیادت نے MQM کی بنیاد رکھی۔ اس وقت بانی MQM ملک میں نہ تھے۔ 1985 میں ناظم آباد میں ایک ٹریفک حادثے میں ایک طالبہ کی جان چلی گئی، جس کے خلاف احتجاج کا آغاز ہوا اور شام تک یہ احتجاج لسانی رنگ اختیار کر گیا۔ اس وقت مہاجر نعرے کو وہ مقبولیت ملی جس کی شاید MQM کو بھی امید نہ تھی۔ یہ بات تو شاید قابل قبول نہ ہو کہ جنرل ضیاء نے MQM کو بنایا، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ انہوں نے MQM کو پروان چڑھنے کے لیے اسپیس دیا۔ اس وقت توپوں کا سارا رخ پیپلز پارٹی کی جانب تھا۔ APMSO کو کارنر میٹنگز کی کھلی اجازت تھی، جبکہ PP کی جانب سے 4 افراد بھی جمع ہو جائیں تو انہیں دھر لیا جاتا تھا۔ APMSO یا MQM کی پہلی گرفتاری فاروق ستار کی ہوئی، جنہیں پوسٹر لگانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ اب بانی MQM ایک بار پھر ملک میں تھے اور MQM اور APMSO کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا۔ 1989 تک کراچی کے ہر گرلز کالج میں بھی APMSO کا قیام ہو چکا تھا۔ اردو بولنے والوں میں MQM کا نظریہ پروان چڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے MQM مقبول ہوئی، اس کی مخالفت بھی بڑھتی گئی۔ ملک کی سیاست میں اب عسکری سرگرمیاں بھی شروع ہو گئیں۔ کراچی میں اب لسانی فسادات بھی ہونے لگے اور دن بدن ان میں اضافہ ہونے لگا۔ حکومت کی جانب سے چھوٹے بڑے آپریشن بھی کیے گئے، لیکن یہ فسادات کم نہ ہوئے۔ 1984 میں نشتر پارک میں ایک جلسہ ہوا جس نے APMSO کی بلدیاتی انتخابات میں فتح کی راہ ہموار کی۔ کراچی میں ہونے والے گرینڈ آپریشن کا ذکر اگلی اقساط میں کیا جائے گا۔ 1980 سے قبل جماعت اسلامی کے عبدالستار افغانی کراچی کے میئر بنے۔ ان کا دور کراچی کی تاریخ کا سنہری دور تھا، جس کا احوال اگلی قسط میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔